سوال لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال لکھا ہے کہ خدا کریم نے قرآن میں کہا کہ جب وہ خطاب کیا اس کو شیطان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا تو خدا نے کئی دفعہ، یہ ایک دفعہ نہیں ہو، کئی دفعہ ہے کہ اس بندے کو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدیا، کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، میں نے تمہیں کہا۔ تو یہاں ید کا جو ذکر ہوا ہے صرف اس جگہ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم بھی ذکر ہوا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ پہ ید کا لفظ بھی ذکر ہوا ہے۔ تو آیا کیا مراد ہے اس سے؟ جی تو آیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ جی کہ اس نے اپنے لیے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اگر ہاتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے جسم ہے، اور جسم ہوتا ہے تو وہ تو محدود ہوتا ہے، محدود چیز کسی جگہ ہوتی ہے یا اس کے لیے مکان زمان ہوتا ہے، وہ ہوتی پہلے نہیں ہوتی پھر ہوتی ہے، تو یہ تو ایک محدودیت کی بات ہے، اور یہ خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو واضح ہے کہ چونکہ خدا کریم نے قرآن میں جو باتیں کی ہیں، جو الفاظ اسی طرح استعمال کیے ہیں جو عربی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن مراد یہ نہیں ہوتی ہے، مراد حتماً دوسری چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن میں دوسری آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا کے بارے میں جب بھی آپ سوچیں تو اس کے لیے خدا کے اپنے بنائے ہوئے معیاروں کے مطابق سوچیں۔ مثلاً اس میں سے ایک آیت یہ ہے لیس کمثلہ شیء۔ اب جو بھی سوچیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو بھی آپ کے خیال میں آ جائے، جو مثال بھی آپ کے ذہن میں آ جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مثال ہو۔ پس ید جو ہے عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے جس سے آپ مدد لے کر کوئی کام کرتے ہیں، جس سے آپ استمداد لیتے ہیں، جس سے آپ مدد لے کر استعانت کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کو ید کہتے ہیں۔ تو جس طرح بھی ہو، جو بھی چیز ہو جس سے مدد لی جائے، یا جس سے مدد کیا لی جائے، یعنی جس کو استعمال کر کے دوسرا کام انجام دیا جائے، تو اس کو ید کے نام سے کہتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کریم نے بے یدیا، دو ہاتھ اس لیے ہے کہ جس طرح آپ اپنے کسی بھی محاورے، یہ محاورہ کا ایک جملہ ہے جو عربوں میں استعمال ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر جیسے آپ کو ماں کہتی ہے، یا مثلا کہ بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے سالن بنایا، حالانکہ وہ تو ہر روز سالن ہاتھوں سے بناتی ہے، سب کے لیے بناتی ہے، تو سالن کس سے بناتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ہی بناتی ہے۔ لیکن اب آج آپ کے لیے یہ کس لیے کہ کہا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ صرف اس بات کی تاکید کرنے کے لیے، اس بات کو زیادہ زور سے پہنچانے کے لیے کہ یہ تو بھائی میرا اپنی مخلوق ہے، کسی اور کی مخلوق نہیں ہے کہ بھائی تمہیں میں نے کسی اور کی مخلوق یا کسی اور چیز کے لیے، میرے اپنے ہی مخلوق ہے کہ جس کو میں نے تمہیں کہا کہ سجدہ کرو۔ تو اس طرح کا ہے۔ اسی طرح یعنی ہمارے پاس یہ چیزیں سوچنے کے لیے کہ خدا کو کیسے صرف ہم عقل کی سطح پر صرف ایک دلائل کے ذریعے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ہے، اور نہ کبھی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی نہیں تھا، وہ ہمارے تصور سے باہر ہے، یعنی اس کا تصور ہمارے اس سے باہر ہے، صرف ہم خدا کو اس کی علامات سے پہچانتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کر اس کو سمجھا دوں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی، ابھی فرض کریں کہ راستے میں آپ کو کوئی بندہ ملا ہے، آپ اس کو نہیں پہچانتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، کس طرح۔ آگے آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ کون ملا ہے آپ کو راستے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس قد کا تھا، اس طرح کا تھا، یہ زبان بولتا تھا، یہ باتیں اس نے کی ہیں، یہ کام اس نے کیے ہیں، یہ چیزیں اٹھائے ہوئے تھا، اس طرح چل رہا تھا۔ یعنی اس کی صفات سے آپ اس کی پہچان کرواتے ہیں، خود اس کی پہچان
یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء سے یہ ساری کہانی بالکل فکر. اور یہ وہ آیت ہے جس میں تمام نے کہا ہے کہ یہ محکم آیات میں سے ہے. تمام علماء تفسیر کی یہ بات ہے کہ یہ محکم آیت ہے. پس جب بھی ہم خدا کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے کیا رکھیں گے؟ لیسا کمثلہ شیء، پھر آگے چلیں گے. اور جب یہ بات معیار بن جائے گی تو پھر ہمیں ہاتھ کا معنی بھی اس کے مطابق کرنا ہوگا. اور دوسرے جو بھی اگر کوئی خدا کریم نے تکلم کرنا ہے، مثلا خدا نے کہا ہے اگر خدا تکلم کرتا ہے، خدا نے کلم موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ کے ساتھ اگر بات کی ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ کیا ہے ان کی اللہ کی زبان بھی ہوگی، کیونکہ بات تو زبان سے ہی ہوتی ہے. تو نہیں، ایسے نہیں ہے. خدا کریم نے اس کی وضاحت بھی دوسری جگہ کر دی ہے کہ کیسے خدا کریم بات کرتا ہے. وہ اس طرح نہیں بات کرتا، بلکہ یا کسی اور چیز کے ذریعے، من وراء حجاب، یا کسی بشر، کسی نبی کے ذریعے، یا کسی رسول کے ذریعے، یا اور طریقوں سے بات خود اس طرح بات نہیں کرتا ہے. تو پس ہمیں یہ الفاظ کی اس میں نہیں جان. اسی طرح واسع کرسی ہو، مثلا ابھی آپ کہیں کہ کرسی بھی اللہ نے ذکر کیا کہ واسع کرسی ہو، اس کی کرسی ایسے کہ سماوات والارض پر حاوی ہے، یعنی جس پر. تو بعض سمجھیں کہ یعنی اہل سنت کے جیسے ابن تیمیہ آتا، انہوں نے یوں خیال کیا ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور اس کی کرسی ہے، جس کی اس نے تو بتایا ہے کہ اتنے فٹ کی ہے اور اتنے اس کی ہے. تو بلکہ اس کی کتاب میں ہے کہ ان کی کہ بھائی وہ چین چین بھی کرتی ہے، اور خصوصاً جب لوگ گناہ بہت کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہی اس پر وزن پڑتا ہے کرسی پر، اور زیادہ چین چین کرتی ہے. تو بہرحال یہ کتابیں یہ باتیں جو ہے یہ قرآن کی واضح جو بتائی ہوئی شان خدا ہے، یہ اسے بلکہ خدا کریم نے خود ہی کہا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ. بندے نہیں جان سکتے ہیں کہ اللہ کی مقدار کیا ہے، اللہ کیا چیز ہے، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے ان الفاظ کا معنی حتماً یہ جیسے ہمارے ہاں معقول ہوتا ہے، جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام فلاں چیز سے نہیں ہو سکتا تو حتماً اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ دوسرا معنی کرنے. آپ کو مثلا کہیں کہ آج صبح مجھے ایک چونٹی نے چائے پلائی ہے. اچھا جی، اب کہہ دیا چونٹی نے چائے پلائی. اب آپ کو کسی نے کہا ہو، آپ کیا کریں گے؟ سچ مجھ یہی سمجھ لیں گے کہ واقعاً کوئی اسی چونٹی نے چائے پلا دی ہے بندے کو. بھائی ہاں، جیسے بھی ہے آپ اس کی کیا کریں گے؟ توجہ کریں گے. حتماً ذہن میں لائیں گے کہ شاید جس بندے نے چائے پلائی ہے وہ کوئی چونٹی جیسا ہی تھا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ چونٹی جو ہے وہ کیا کرے؟ چائے پلائے. تو بس جب خدا میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہوں، جسم ہو، جب یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو پھر حتماً ہمیں ان الفاظ کا معنی کچھ اور کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ عام زبانوں میں ایسے ہوتا ہے. خدا کریم ہمیں انشاءاللہ سمجھنے میں مدد فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.